ایک بڑا مشہور واقعہ سناتے ہیں اور اکثر مرد جو ہے نا اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کیا کرتی تھیں، اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام اور لونڈیاں آئے، یعنی آپ کہیں کہ آج کے زمانے میں مثلاً ہم کہتے ہیں نوکر، حالانکہ اس میں بڑا فرق ہے غلام لونڈی اور نوکر میں، لیکن میں سمجھانے کی غرض سے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ آئے اور آپ نے ان کو مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے مطالبہ کیا کہ مجھے بھی آپ دے عنایت فرما دیں۔ آپ نے انہیں کہا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، اور آپ نے ان کو ذکر اذکار کی تلقین کی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تم اگر یہ 33 مرتبہ پڑھو تو یہ اس سے کہیں افضل ہے۔ تو اس سے جی بڑی درست دلیل نکالتے ہیں، دیکھیں جی وہ حضرت فاطمہ بھی کام کرتی تھی۔ اچھا، اسی حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے ان خواتین میں، ان گھرانوں میں کہ جو صحابیات ہیں جن کو جنت کی بشارت ہے، ان کو لونڈیاں اور غلام دے رہے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو اتنا بڑا پورشن ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور ان کا جو مقام ہے اس کو تو وہ صحابیات نہیں پہنچ سکی جو ان کے زمانے میں تھی، تو آج کی عورت کیسے پہنچ جائے گی؟ اچھا، اس زمانے میں کسی مرد نے نہیں کہا اپنی بیوی کو کہ بھئی نبی کی بیٹی کے پاس تو نوکرانی نہیں ہے اور تم جو ہے نوکرانیاں رکھ رہی ہو۔ آج کے مرد کا مسئلہ آپ دیکھیں، آج کے بندے کا مسئلہ یہ نہیں ہے، آج کے سسرال کا مسئلہ یہ نہیں ہے، آج کے کلچر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس سے نوکرانی رکھی نہیں جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہضم ہی نہیں ہوتا کہ نوکرانی کیسے، بیوی کا پھر کیا کام ہے؟ نوکرانی اگر آگے نوکرانی نہیں کام کرنے، کیونکہ اس چیز کو سمجھا ہی نہیں بیوی کا کام کیا ہے۔ بیوی کو تو ہم نے وہ مانا ہی نہیں نا کہ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اچھا، اس زمانے میں کسی صحابی نے یہ حوالہ نہیں دیا اپنی بیویوں کو، اور آج کے مسلمان حوالہ دیتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ بھائی کہاں فاطمہ، سیدہ فاطمہ، فاطمۃ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار، جن کے سامنے آسمان سے جبریل امین اترتے ہیں، جن کے گھر میں جو ہے جبریل امین اترتے ہیں، آسمان سے وحی اترتی ہے، جنہوں نے اپنے بابا کو آسمانوں کا سفر کرتے اور پھر آسمانوں سے آ کر کے سارے واقعات سناتے ہوئے سنا، کہ جو ان کے ساتھ اس طرح سے تھیں کہ جب ان کے اوپر اوجڑی رکھی گئی مکہ کے اندر، حرم کے اندر، تو انہوں نے جا کر کے ان کو ہٹایا۔ نبی کی وہ ساتھی، وہ بیٹی کہ جو نبی کے ساتھ رہیں، احد کے اندر آپ کے اوپر جو ہے وہ پانی بہاتی ہیں زخموں کے اوپر، اور ساتھ جو ہے وہ اپنے بابا کی تکالیف کو یاد کرتے ہیں۔ کہاں اس بیٹی کا ایمان اور کہاں جو ہے وہ آج کی ایک عورت کا ایمان؟ تو یہ تو ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا، ہمارے نبی نے یہ بات نہیں کی عورتوں کو کہ بھئی تم میری بیٹی کو تو مل نہیں رہا اور تم جو ہے وہ لونڈیاں مانگ رہی ہو۔ تو یہ مرد کو سمجھنا چاہیے کہ دلائل کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے؟ دلائل کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کرے، اپنے تصور کو صحیح کرے۔